اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 26۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ بے شک خدا اس بات سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی کسی حقیر تر چیز کی مثال دے۔ بس جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے پروردگار ہی کی طرف سے آیا ہے، اور وہ جو حقیقتوں کو ماننے والے نہیں ہیں وہ ان مثالوں کو سن کر کہنے لگتے ہیں کہ بھلا اللہ کا ایسی مثال سے کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ اس طرح ایسی مثالوں کے ذریعے اللہ بہت سوں کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور بہت سوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے، اور گمراہی میں چھوڑتا بھی ہے تو صرف ایسے ہی بدکاروں کو یعنی فاسقین کو۔ کافر مچھر کی اس مثال کا مذاق اڑاتے تھے، جیسا کہ اللہ نے اس آیت میں مچھر کی مثال دی ہے۔ مثال ایسی ہونی چاہیے کہ جو مقصد کے مطابق ہو۔ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے مچھر کی مثال دی ہے، حالانکہ وہ جسامت کے لحاظ سے بہت چھوٹا ہے، لیکن اس کے جسم میں وہ تمام آلات اور اعضاء و جوارح ہیں جو خشکی کے سب سے بڑے جانور کے جسم میں ہے یعنی ہاتھی، اور اس کے علاوہ بھی اس کے 2 عضو اور ہیں، سینگ اور پر، جو ہاتھی کے پاس نہیں ہیں۔ خداوند یہ چاہتا ہے کہ مومنین کو اس مثال سے خلقت و آفرینش کی خوبی اور عمدگی بیان کرے۔ یہ ظاہراً کمزور سا جانور جسے اللہ نے ہاتھی کی طرح پیدا کیا ہے، اس میں غور و فکر انسان کو پیدا کرنے والے کی عظمت کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ خصوصاً اس کی سونڈ ہاتھی کی سونڈ کی طرح ہے، اندر سے خالی ہے اور وہ مخصوص قوت سے خون کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اس کی یہ ٹونٹی دنیا کی عمدہ ترین سرنگ ہے اور اس کا اندرونی سوراخ بہت باریک ہے۔ سامعین اکرام، خدا نے مچھر کو قوت دفاع دی ہے، ہاضمے کی طاقت دی ہے، اسی طرح اسے مناسب طور پر ہاتھ، پاؤں اور کان دیے ہیں، اسے پر دیے ہیں تاکہ غذا کی تلاش کر سکے، اور یہ پر اس تیزی سے اوپر نیچے حرکت کرتے ہیں کہ آنکھ سے ان کی یہ حرکت دیکھی نہیں جا سکتی۔ یہ جانور اتنا حساس ہے کہ صرف کسی چیز کے اٹھنے سے خطرہ محسوس کر لیتا ہے اور بڑی تیزی سے اپنے آپ کو خطرے کی جگہ سے دور لے جاتا ہے، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ انتہائی کمزور ہونے کے باوجود بڑے سے بڑے جانوروں کو عاجز کر دیتا ہے۔ آیت کے اگلے حصے میں اللہ فرما رہا ہے کہ جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے پروردگار ہی کی طرف سے آیا ہے، اور جو حقیقتوں کو ماننے والے نہیں ہیں وہ ان مثالوں کو سن کر کہنے لگتے ہیں کہ بھلا اللہ کا ایسی مثال سے کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس مثال کے ذریعے اللہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ یہ مثال در حقیقت عبرت کا سامان ہے، کہ انسان خود کو بہت بڑی چیز سمجھتا ہے، حالانکہ اس کے بعض اعضاء و جوارح ایک مچھر سے بھی کم ہیں۔ صاحبان ایمان اس نقطے کو سمجھتے ہیں اور فاسق نہیں سمجھ سکتے۔ اگلے حصے میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ ایسی مثالوں کے ذریعے بہت سو کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے
اور بہت سو کو راہ راست دکھا دیتا ہے، اور گمراہی میں چھوڑتا بھی ہے تو صرف ایسے ہی بدکاروں کو یعنی فاسقوں کو۔ اس آیت کا آخری حصہ اس حقیقت کو آشکار کرتا ہے کہ ہدایت و گمراہی کا سرچشمہ انسان کے اپنے اعمال ہیں۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ انسان کے اعمال و کردار کے ہمیشہ خاص نتائج اور خاص ثمرات ہوتے ہیں۔ ان میں سے اگر عمل نیک ہو تو اس کا نتیجہ روشن ضمیری، توفیق الہی، خدا کی طرف سے ہدایت اور بہتر انجام ہے، اور اگر انسان برے کاموں کے پیچھے لگا رہے تو اس کے دل کی تیرگی اور بڑھ جائے گی اور گناہ کی طرف اس کا رجحان زیادہ ہوگا، بلکہ بعض اوقات انکار خدا کی سرحد تک پہنچ جائے گا۔ اس آیت میں پروردگار عالم نے فرمایا کہ خدا صرف فاسقین کو ہی گمراہ کرتا ہے۔ تو فاسقین کون ہیں؟ فاسقین سے مراد وہ لوگ ہیں جو عبودیت و بندگی کے دستور سے پاؤں باہر نکال چکے ہیں یا پاؤں باہر نکال لیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کبھی بھی فاسقین کی فہرست میں شامل نہ فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔